نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی اطلاعات اور معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 3 اہم قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں پہلا ہے قرآن پاک کی تفسیر فہم قرآن کے عنوان سے، اور اس کے بعد دوسرا پروگرام آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کا سلسلہ جو ہے تفسیر قرآن پاک، تو اس میں فہم قرآن کے حوالہ سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کی 8ویں قسط یعنی 8واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آج۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 33 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، اور میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کے 64 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا 65واں ایپیسوڈ رکھوں گا، یعنی 65واں ایپیسوڈ۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بات واضح کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ دبلے پتلے انگریز نوجوان جان لاک کے لبرل نظریات جب مغرب میں فروغ پانے لگے تو وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب و تمدن یکسر بدلنے لگ گیا۔ اب سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی وجہ سے صنعتی ترقی ہونے لگی، بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں اور ملیں جو تھیں وہ لگنا شروع ہو گئیں، اور دھڑا دھڑ وہاں پر چیزوں کو پروسیس کر کے، خام مال کو پروسیس کر کے نئی نئی چیزیں جو تھیں وہ بننے لگی۔ اس سے پہلے تو یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ باقی مادہ دنیا تو ان دنوں سوئی ہوئی تھی، یعنی ایشیا میں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، لوگ یہاں بادشاہت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 18ویں میں، 19ویں میں۔ اسی طرح جو تھا اپنا افریقہ، وہاں تو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، اور مشرقی جو ایشیا تھا وہاں بھی لوگ زیادہ تر نشے کی لت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو صرف یہ ترقیاتی کام جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ مطلب کلچر کی تبدیلی، تہذیب و تمدن کی تبدیلی، لبرل نظریات، یہ سارا کچھ مغرب میں ہو رہا تھا۔ تو اب مغرب کے لوگ جب وہاں فیکٹریاں، کارخانے لگنے لگ گئے تو وہ خام مال اپنا استعمال کر کے نئی نئی چیزیں بنانے لگ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ خام مال تھوڑا ہے، فیکٹریاں، کارخانے اور ملیں بہت زیادہ لگ گئی ہیں، خام مال پورا نہیں آ رہا، تو وہ ایشیا سے اور افریقہ سے خام مال منگوانے لگ گئے، اور نئی نئی چیزیں فیکٹریوں میں نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی تھیں خام مال سے، اور ایشیا سے افریقہ سے خام مال خریدتے اور انہی سے نئی نئی چیزیں بنا کر، مثلا کپڑا ہے، چینی ہے، یا اور جیسی بھی صابن، سوڈا وغیرہ جو چیزیں بھی نئی نئی پروسیس کر کے بن رہی تھیں، تو وہ چیزیں جو تھیں ایشیا اور افریقہ کو بھی بیچنے لگے، خام مال بھی ایشیا افریقہ والوں کا اور چیزیں بھی انہی کو دی جا رہی تھیں۔ اس طرح اہل مغرب کروڑوں اربوں روپے کمانے لگ گیا، یعنی کہ ان کے لیے تو ایک مطلب بہت بڑا خزانہ ان کے لیے کھل گیا، فیکٹریوں سے اور ان کارخانوں سے، اور جو ان کی ملیں تھیں وہ سونا اگرنے لگیں۔ اور اس طرح وہاں ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا ہے مغربی دنیا میں، مزدور۔ اس سے پہلے مزدوروں کا کوئی طبقہ نہیں تھا، مزدوری پہلے مطلب لوگ کرتے تھے، کہیں کوئی تعمیراتی کام ہوتا تھا، کوئی مکان بنتا تھا تو گاڑی اٹھانے والا کام جو تھا وہ مزدوروں کا ہوتا تھا، جو اور کو ہلکا پھلکا۔ اتنی بڑی تعداد میں جب فیکٹریاں لگ گئیں، کارخانے لگ گئے، ملیں لگ گئی، تو ان میں لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے تھے،
ہیں جی، کپڑا بن رہے تھے مزدور، اور بہت سارے دیگر کام جو تھے وہ مطلب مل، چینی بنانے کی ملیں، دھاگا بنانے کی ملیں، کپڑا بنانے کی ملیں، فیکٹریاں، اس قسم کے کام پروسیس ہو رہے تھے۔ اب گندم سے سوجی بنائی جا رہی تھی، ہاں جی، گندم سے اور بہت ساری چیزیں بنائی جا رہی تھی، اسی طرح مطلب نئی نئی چیزیں جو تھی وہ مطلب پروسیس ہو کر بن رہی تھی وہ ان فیکٹریوں ملوں میں۔ تو ان میں فیکٹریوں ملوں میں کام کرنے کے لیے بہت بڑا طبقہ مزدوروں کا بھرتی کیا گیا تھا۔ تو گویا کہ وہاں پہ مزدوروں کا ایک نیا کلچر، ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا مغربی دنیا، مزدوروں کا۔ تو اس طبقہ کے اندر بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک آگہی پیدا ہونے لگی، ایسا انلائٹنمنٹ پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اتنی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، تو ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے، اپنے مسائل ہمیں حل کرنے چاہیے خود۔ تو اس طبقہ میں اجتماعی حقوق کا تحفظ جو تھا وہ بیدار ہونے لگا، تحفظ کا ایک احساس جو تھا وہ بیدار ہونے لگا۔ تو ان میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم اپنی اجرتوں میں اضافہ کروائیں، اور اپنا کام جو ہے، جو کام ہمیں فیکٹری میں جتنا کام ہم سے لیا جاتا ہے اس کام میں کمی کروائیں، یعنی اجرتوں میں اضافہ اور کام کے اوقات میں کمی، یہ کروانے کا احساس ان کے اندر بیدار ہوا، اور وہ اپنی انجمنیں بنانے لگ گئے، اپنے گروہ بنانے لگے، دھڑے بنانے لگے بڑے بڑے۔ تو جب کہ اس وقت مغرب میں لبرلزم متعارف تھا، لبرلزم تو جان لاک کی وجہ سے کافی ترقی کر چکا تھا، کافی آگے نکل چکا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ مغرب میں ترقی ہوئی تھی۔ یہ فیکٹریاں، کارخانے سائنٹیفک رویوں کی بدولت ہی لگے تھے، یہ سارے کے سارے سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی بدولت ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اب لبرلزم میں چونکہ یہ فطری حقوق کا تصور تھا، زندہ رہنے کا حق دیتا ہے لبرلزم دوسروں کو، جائیداد بنانے کا حق دیتا ہے، مال و جان کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، حق اظہار رائے ہوتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے، تحریری آئین اس میں ہوتا ہے، حکومتی اختیارات میں کمی ہوتی ہے، فرد کی زیادہ سے زیادہ آزادی اور شہری آزادی اور ریاست کے چرچ سے علیحدگی جیسے مطلب اس میں جو تھے وہ مطلب مقاصد شامل ہوتے ہیں لبرلزم میں۔ لیکن اب 19ویں صدی کے آخر میں یا 20ویں صدی کے آغاز میں یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا مزدوروں کا۔ تو اس صورتحال کو جرمنی کا یہودی کارل مارکس نامی شخص نے مطلب اس کا ادراک کر لیا کہ ایک نیا طبقہ پیدا ہوگا، تو اس طبقے سے کوئی نہ کوئی کام لیا جائے۔ تو کارل مارکس نے جو تھا مطلب اس نے سوچا، بڑا ذہین آدمی تھا وہ یہودی اور ذہین آدمی تھا، اس نے اپنی ذہانت کی بدولت اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا مزدوروں کا، ان کو کسی طریقے سے متحد کیا جائے۔ تو اس نے مطلب مزدوروں کو متحد کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب وقف کیا، اور اس نے کارل مارکس نے مزدور انجمنوں کو خونی انقلاب کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ خونی انقلاب برپا کرو، محنت تو تم کرتے ہو، کماتے تم اور کھاتے یہ فیکٹری کے مالک ہیں، یہ ملوں کے مالک کھاتے ہیں، کارخانوں کے مالک کھاتے ہیں، لیکن محنت تم کرتے ہو۔ تو یہ سب کچھ محنت جو کر رہا ہے مزدور، اس کو بھی حق ملنا چاہیے اس میں۔ اس نے اس بات کی طرف راغب کیا مزدوروں کو، اور لاکھوں مزدوروں کو اس نے جناب خونی انقلاب کی طرف راغب کر دیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے اس نے کتابیں لکھی، ذہین آدمی تو تھا وہ۔ تو اس کی کتاب افلاس فلسفہ نمبر 1، اور نمبر 2 کمیونسٹ مینیفیسٹو، اور نمبر 3 داس کیپٹل، یہ 3 کتابیں بڑی معروف اور مشہور ہوئیں کارل مارکس کی۔ تو کارل مارکس نے اپنا پیغام جاری رکھا، اور دھڑا دھڑ جو تھے لوگ جو تھے وہ اس کے پیغام کو پڑھنے لگ گئے کتابوں میں، اور اس کا پیغام پھیلنے لگ گیا کارل مارکس۔ اب لبرلزم جو تھا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لبرلزم جو کلاسیکل لبرلزم تھا، اب وہ دھیرے دھیرے گریجولی وہ سوشل لبرلزم میں کنورٹ ہو رہا تھا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ کلاسیکل لبرلزم کی ایک نئی برانچ، ایک نئی شاخ سوشل لبرلزم وجود میں آنے لگ گئی۔ تو اس نے جو تھا کارل مارکس، اس نے اپنے نظریات اشتراکیت یعنی سوشلزم، سماجیات، اشتراکیت سوشلزم کی صورت میں، اور اسی طرح اشتمالیت یعنی کمیونزم، ان 2 صورتوں میں اس نے اپنے نظریات پیش کیے۔ تو اس طرح گویا کہ جو تھا لبرلزم وہ کلاسیکل لبرلزم سے نکل کر اب سوشل لبرلزم کی صورت جو تھا وہ اختیار کرنے لگا تھا۔ کارل مارکس کے نظریات جو تھے ان کی مطلب وہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے کیا نظریات تھے، اس کے خیالات کس قسم کے تھے، یہ میں انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں جو 66واں ایپیسوڈ ہوگا، آج جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ 65واں ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز کارل مارکس کے نظریات میں 66ویں ایپیسوڈ میں یعنی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد،
پاکستان پائندہ باد.